فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. امام محترم، بزرگوں اور بھائیوں، اعلان جس طرح سے ہوا میرے لیے ایک کشمکش کی کیفیت بن گئی. میں ایک سفر سے آیا ہوں اور 10:15 بجے میری ٹرین ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہوں. سورہ بقرہ کی مشہور آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کے کلام کا حصہ ہے. اس میں ہمارے لیے ہدایت کا بہت زبردست سامان ہے. لیکن میں آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ 2-3 اشارے چند منٹ میں کر رہا ہوں، آپ اس پر مزید غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے معاملات میں ہم کو ان 2 چیزوں سے مدد لینے کی تعلیم دی. صبر، قرآن مجید میں اس کا ذکر بڑا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن میں 90 مقامات پر صبر کا حکم ہے، ذکر ہے. کئی جگہوں پر آپ پڑھتے ہیں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا. سورہ ہود میں ایک جگہ کہا ان الذین آمنوا وصبروا، وہ ایمان لائے اور جنہوں نے صبر کیا. اس اعتبار سے کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے ایمان کی جگہ صبر کا ذکر کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ الصبر من الایمان کمنزلۃ الرأس من الجسد، کہ صبر کا تعلق ایمان سے ایسا ہے جیسے سر کا تعلق انسان کے دھڑ سے. اگر یہ سر دھڑ سے الگ ہو جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں. ایسے ہی ہماری زندگی میں اگر صبر اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا، ہمارے ناپسندیدہ معاملات پہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری پر جمے رہنا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ میں نے اپنے الفاظ میں صبر کا معنی ہوتا ہے. تو اس کی ضرورت ہمیں بہت شدید اور ہر مقام پر پڑتی ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی معاملہ جو ہم کو پیش آتا ہے، ہر جگہ ہم کو صبر کی ضرورت. نیک کام کرنا ہے تو اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. یعنی الصبر علی الطاعات، صبر کی 3 قسمیں جو بیان کی گئی ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. نیکی پر صبر. آپ کے لیے اذان ہوئی، ابھی آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ دوستوں میں بیٹھے آرام کریں، فجر کے وقت بستر چھوڑنے کا دن نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے حی علی الصلاۃ کی آواز آ گئی تو آپ اللہ کے حکم پر لبیک کرتے ہوئے کہتے ہوئے حاضر ہو رہے ہیں اللہ کے دربار میں. یہ صبر ہے، نیکی پر صبر. اچھا کام کرنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا ہے، مان کے اپنے آپ کو مناؤ. برائی کا موقع مل رہا ہے، چانس ہے، دل کی خواہش بھی ہے، چوری کر سکتے ہیں، نہیں کرنا ہی نہیں. آپ موبائل پر تنہائی میں ننگی تصویریں، فلمیں اور گندی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ناپسند کرتا ہے فواہش کو، بے حیائی کو، میں نہیں کروں گا. یہ سوچ کر آپ نے اپنے آپ کو روک لیا، زنا سے بچا لیا، چوری سے بچا لیا، جھوٹ غیبت چغلی سے بچا لیا. یہ برائی سے رکنے پر صبر ہوا. ایک صبر وہ ہے کہ آپ کی زندگی میں نصیب و فراز آتے ہیں، کوئی ناکامیابی آ گئی، گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، فاقہ کشی ہے، بے روزگاری ہے، کہیں ناکام ہو گئے، کسی کا انتقال ہوگا، گھر میں میت ہو گئی، حادثہ اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آدمی یہ کہے قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ نے مقدر کیا اور جو اللہ نے چاہا وہی اس میں کیا. یہ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مقام پر ہم کو صبر کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اس سے پہلے کا ٹکڑا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی بھی مصیبت ہم کو آپ کو پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ درخت کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ٹوٹتا، نہیں گرتا. کوئی بھی کام ہو رہا ہے اللہ کی وصیت کے بغیر دنیا میں نہیں ہوتا، ایک ذرہ بھی نہیں گرتا. تو ہمارے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہے، ہمارے گھر پہ بلڈوزر چل رہا ہے، ہمارے بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہم پر کوئی مصیبت استاد آ رہی ہے، ہمارے خلاف قانون بن رہے ہیں، عزتوں پر حملے ہو رہے ہیں،
اور بہت ساری مصیبتیں جو ہمارے گھر سے لے کے دنیا کے منظر میں ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر ہو رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں. کوئی ایسا مانے گا تو اسلام سے باہر ہو جائے گا. سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کے اسباب ہیں. اب کچھ اگر تکلیف دہ چیز ہو رہی ہے تو اللہ نے کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اس کے آگے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو بھی مصیبت پہنچ رہی ہے اللہ کے اذن سے. اب جو اللہ کا ایمان رکھے گا، یقین رکھے گا، يَهْدِي قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا. حضرت علقمہ جو اپنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یصیب الرجل مصیبہ، کہ آدمی کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، فیعلم انہ من عند اللہ، تو وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، فیرضی ویسلم، وہ اس پر راضی رہتا ہے اور سر تسلیم خم کر لیتا ہے. اگر ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے زندگی کے، میرے بھائی یہ بہت کم وقت ہے لیکن بہت ہی اہم بات میں بیان کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کی میری بات نہیں ہے، اللہ کی بات. اگر یہ سبق ہم نے سیکھ لیا زندگی کے معاملات میں تو ہماری زندگی کی مشکلات ایسے ہی آدھے سے زیادہ آسان ہو جائیں گے. اور عمر فاروق کہتے ہیں وجدنا خیرا عیشنا بالصبر، ہم نے زندگی کی خوشگواری صبر کے ذریعے سے پائے. یعنی ہم جب صبر کرنا سیکھ گئے تو ہماری زندگی خوشگوار ہو گئے. بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا فیصلہ ہے. ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہمیں نہ زبان سے شکایت ہے نہ دل میں اعتراض ہے. اللہ کا فیصلہ جو کچھ ہے ہمیں قبول ہے، ہم اس پر راضی ہے. رضیت باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پر میں راضی ہے، کچھ ہو کوئی شکایت نہیں. تو مشکل سے مشکل حالات بھی پیش آئیں گے تو ہم اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں گے. اور اس صبر کی ضرورت آج کے ماحول میں کتنی زیادہ ہے. جب آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب آپ کو ڈانٹتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بیجا ڈانٹ رہے ہیں، وہاں آپ کو صبر کرنا ہے، یہ سوچ کر کے پروردگار نے کچھ بھی کہنے سے منع کیا ہے. جب آپ کی بیوی کی جانب سے، بچوں کی جانب سے کوئی ایسی بات پیش آتی ہے جس میں آپ کو غصہ آتا ہے لیکن آپ کوئی غصے میں ایسا قدم نہیں اٹھاتے جو اللہ کو ناراض کرنے والا اور شریعت کی مخالفت کرنے والا ہے، تو آپ صبر کر کے اس معاملے پر کنٹرول کر سکتے ہیں. بھائیوں کا جھگڑا، مسجد کا مسئلہ، جماعت میں اختلافات اور دوستوں میں معاملات، جو آفس میں اور کام کرنے کی جگہ پر، لین دین اور کاروبار کے معاملے میں، ہر جگہ آپ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ رکھیں گے تو کامیاب رہیں گے. اور یہ جب اوپر جائے گا، دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہو، دین کو پھیلانے کا معاملہ ہو، وہاں صبر کی ضرورت ہے. دنیا میں ہم سے بہت لوگوں ہمارا پالا پڑتا ہے، دوسرے مسلک کے لوگ، دوسری فکر کے لوگ، دوسرے مذہب اور دھرم کے لوگ. وہاں ہم کو دعوت و تبلیغ کرنا ہے حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ. اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ہم پر حملہ کرتے ہیں. اب یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان کچھ حالات دیکھ کر کے مسلمانوں کے خلاف ایسا ہو رہا ہے، لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارا نوجوان جوش میں آ جاتا ہے. مسلمانوں کی ایک یہ بڑی عجیب خصلت ہے کہ ہم کو اتنی زیادہ تلقین کی گئی ہے صبر و ضبط کی، اور ہم اتنے ہی زیادہ جذباتی اور جوشیلے ہیں. اور جو جذباتی اور جوشیلے ہوتے ہیں، اگر یہ جذباتیت حق کے لیے ہو، غیرت دینی کے طور پر ہو، اسلامی دائرے میں ہو تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر یہ جذباتیت دوسروں کے لیے استعمال ہو جائے، ہمارا نوجوان دوسروں کے پاس چلا جائے، ایسے کام کرے جس سے نہ اسلام کو فائدہ ہو، نہ آپ کو فائدہ ہو، نہ گھر کو فائدہ ہو، نہ قوم کو فائدہ ہو، بلکہ ٹی وی چینل والوں کو موقع ملے کہ دیکھو مسلم نوجوان ایسی حرکت کر رہا ہے اور یہ اسلام کی تعلیم کا نتیجہ ہے، اسلام کو بدنام کرے، تو یہ نقصان دہ بات ہے. یہ بھی صبر نہ کرنے کا نتیجہ ہے. اگر ہمارے خلاف پوری دنیا کی طاقتیں کام کر رہی ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تو ہم وہاں اسلام کے اصول کے مطابق صبر کریں. یہ صبر کرنا جہاں ہماری طاقت نہیں ہے، یہ بزدلی نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اور لوگوں کو بھڑکاتے ہیں. بزدلی اور صبر میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جواب میں حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مار رہا ہے، ان پر ظلم زیادتی کر رہا ہے. تو قرآن نے کہا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے استعینوا باللہ واصبروا، اللہ پر بھروسہ کرو اور صبر کرو. یہ صبر ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. صبر کرنے والے کا معاملہ ضائع نہیں ہوتا. ہمارے گھر کی بہویں، ہمارے گھر کے بچے، چھوٹے لوگ دھیان رکھیں کہ آپ اگر آج کوئی آپ پر زیادتی کر رہا ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں کہ میں صبر نہ کروں تو معاملہ بڑھ جائے گا، صبر کر رہے ہیں تو آپ کا یہ صبر ضائع نہیں ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، بھائیوں کے ظلم پر کیسے صبر کیا، اللہ نے کہاں پہنچا دیا. یہ ایسی قصہ کہانی نہیں ہے، ہمارے لیے سبق ہے. ایک آیت پڑھوں اور بات کو ختم کروں. اللہ نے فرمایا ہے، یہ سارا تو دنیا کا فائدہ ہے جی. اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا. اس لیے آپ اور ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو عادت ڈلوائیں، تربیت کریں کہ غصے کے موقع پر، نیکی کے معاملے میں، برائی سے بچنے کے معاملے میں
ہم صبر کرنا سیکھیں. یہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح عقیدہ، اس کے اسماء و صفات کی صحیح معرفت، آخرت کا صحیح عقیدہ کہ ہم اگر یہاں صبر کریں گے تو ہمارا یہ صبر کرنا بزدلی نہیں ہے، ضائع نہیں ہو گئی، اللہ کے یہاں اجر کی شکل میں ملے گا. یہ سوچ کر ہم اپنے آپ پر کنٹرول کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے فہم عطا فرمائے اور اس کے فہم کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. صبر کے ساتھ، صبر ہی میں استقامت کا معنی ہے، یعنی حق پر جم جانا. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر جمنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.